ویلکم بیک ہے۔ آزاد عدلیہ سے خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان کے عوام کو روزانہ کوئی اطمینان کی خبر ملتی ہے، چاہے کوئی کرپشن کے کیس کی سماعت ہو، چاہے کہ بے انصافی کو بے نقاب کیا جائے، کہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر اعلیٰ حکام کی سرزنش کی جائے، پاکستانی عوام روزانہ سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ آج بھی اس سلسلے میں پاکستانی عوام کو اطمینان ہوا اور آج غیر معمولی واقعہ ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے فراڈیے کو بے نقاب کر دیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مظفر گڑھ سے ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی کی جعلی ڈگری کے حوالے سے جو انہوں نے مدرسے سے حاصل کی تھی اور کہا تھا کہ ان کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے، آج ثابت ہو گیا کہ وہ ڈگری نہ صرف جعلی ہے بلکہ جمشید دستی کو تعلیم کی اور اسلامیات کی ابجد بھی نہیں معلوم ہے۔ آج نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ ایم این اے جنہیں قومی اسمبلی میں زبان دراز ایم این اے سمجھا جاتا تھا، جن کے قصے روزانہ میڈیا کی زینت بنتے تھے، آج ان کی جاہلیت عام ہوئی اور وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان مسلم لیگ قاف کے ایک اور ممبر قومی اسمبلی جن کے بارے میں بھی پتا چلا کہ ان کی ڈگری جعلی ہے، ان کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ انہوں نے کل اپنا استعفیٰ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھیج دیا ہے۔ جمشید دستی کا معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب سامنے آیا اور اس سماعت کو جس کی تفصیل سامنے آئی تو شاید پورے پاکستانی ششدر رہ گئے۔ جمشید دستی جنہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اسلامیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ان سے بنیادی سوالات پوچھے گئے۔ سپریم کورٹ نے جمشید احمد دستی سے پوچھا کہ قرآن شریف کے پہلے 15 پاروں کے نام بتائیے، لیکن ان کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ قرآن شریف کے پہلے 5 پاروں کے نام ہی بتا دیجئے۔ سپریم کورٹ کا استفسار، لیکن جمشید دستی اس سوال کا جواب دینے سے بھی قاصر تھے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اچھا قرآن شریف کی پہلی سورت بتا دیجئے، جمشید دستی کہنے لگے الحمد شریف۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ قرآن شریف کی دوسری سورت کون سی ہے، جمشید دستی گویا ہوئے سورہ آل عمران۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ قرآن شریف کی کون سی تفسیر پڑھی ہے، جمشید دستی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفسیر پڑھی ہے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہے ان کے کورسز کون کون سے تھے، جمشید دستی نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ مدرسے سے حاصل کی ڈگری کس سن میں حاصل کی، جمشید دستی نے کہا پتہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے پوچھا 4 دونی 2 کتنے ہوتے ہیں، جمشید دستی نے اس کا غلط جواب بتایا اور بالآخر کہا کہ میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ مناظر اور یہ سماعت دیکھ رہے تھے جیو نیوز کے سینئر کارسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب، یہ تو انتہائی اہم سماعت آپ دیکھ رہے تھے۔ کیا منظر تھا، کیا لوگوں کے تاثرات تھے جب قومی اسمبلی کا یہ ایک اہم رکن سپریم کورٹ کے سوالات کا جواب دے رہا تھا اور اپنی جاہلیت عام کر رہا تھا؟ کامران صاحب، افسوس کی بات بھی تھی، وہاں پر لوگ بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے اور ججز کی طرف سے جہاں ان کے ان بے تکے جوابات تھے ان کے اس پر جو ججز تھے وہ بھی جو ہے وہ اپنا سر پکڑ کر تقریباً بیٹھ گئے تھے، بلکہ ایک موقع پر جب ان کے یہ سوالات کے جوابات جاری تھے تو جسٹس خلجی عارف حسین نے انٹروین کیا، انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہاں پر کھڑے ہو کر اب آپ پورے ہاؤس کو بدنام نہ کریں، بے عزت نہ کریں۔ جس کے بعد جب انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اس بارے سوچ کر بتائیں گے، تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی تو پھر آپ کے اوپر جعلی اسناد کیس کا مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور اس کے نتائج آپ کے لیے انتہائی تشویشناک ہوں گے اور اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ تو جس پر انہوں نے عدالت سے کہا کہ وہ عدالت انہیں ٹائم دے، وہ ابھی جا کر کے قومی اسمبلی میں اپنا استعفیٰ دے دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ خبر آئی کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، ان کے وکیل نے جو ہے وہ استعفیٰ سپریم کورٹ میں اس کی کاپی جو ہے وہ جمع کروائی، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا یہ حکم دیا اور اپنے حکم میں انہوں نے بہت اہم جو آبزرویشنز بھی دی، اور اس میں یہ ایک آبزرویشن بھی یہ تھی کہ جعل سازی کے ذریعے آئینی عہدوں پر پہنچنے والا شخص کس طرح سے قانون سازی کے عمل میں شامل ہو سکتا ہے۔ قیوم صدیقی صاحب، آج ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے ممبر قومی اسمبلی بہاڑی سے نذیر جٹ، ان کی بھی جعلی ڈگری تھی، اور آج یہ قومی اسمبلی کے سامنے آئی یہ بات کہ انہوں نے کل اپنا استعفیٰ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھجوایا۔
جی ہاں کامران صاحب، آج جب یہ نذیر جٹ کے کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو اس پہ جو ووٹر تھے ان کی طرف سے یہ انتخابی عذرداری تھی، اور اس میں انہوں نے ان کی اس اہلیت کو اس بنیاد پر چیلنج کیا تھا کہ ان کی جو بی اے کی مساوی ڈگری ہے وہ بھی جعلی ہے۔ اور اس بارے میں جب کنٹرول امتحانات جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے سرگودا کے، انہوں نے عدالت میں جب وہ تمام ریکارڈ رکھا تو اس ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی جو ایف اے کی جو ڈگری تھی اس میں وہ فیل ہو چکے تھے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے بی اے کے مساوی جو دینی مدرسے کی ایک سند تھی وہ لی تھی، اور وہ بھی جعلی تھی۔ اور جب یہ عدالت نے ان کو نوٹس جاری کیا تو وہ اس سے پیشتر کہ وہ عدالت میں پیش ہوتے اور اس طرح کے سوالات یا اکاؤنٹیبلٹی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا، ان کے جو وہاں پر نمائندے تھے وہ گئے اور اس کے بعد انہوں نے آ کر کے عدالت کو یہ بتایا کہ آج ہی انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دے دیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور کیس بھی تھا، اللہ وسایا، جو کہ مظفر گڑھ ہی سے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی جعلی ڈگری بھی جو ہے اس کا کیس بھی سامنے آیا ہے، اور اس بارے میں بھی جو کنٹرول امتحانات ہیں ان کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی نے ان کی بی اے کی ڈگری جو کہ اس بنیاد پر منسوخ کر دی تھی کہ ان کے میٹرک اور ایف اے کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ بوگس اور جعلی تھے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اعتراف کیا کہ اسلامیات میں ایم اے کی ڈگری ان کی جعلی ہے، انہیں اسلامیات کی ابجد بھی نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑھی ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کا پہلا سورہ الحمد شریف ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں قرآن شریف کے پہلے 5 سپاروں کا نام نہیں پتا۔ جمشید دستی قومی اسمبلی کے زبان دراز ممبر قومی اسمبلی سمجھے جاتے تھے اور ان کے قصے اور ان کی بدتمیزیاں عام تھی۔ آج ثابت ہوا کہ ان کی ڈگری بھی جعلی تھی۔ اسی دوران اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور ممبر صوبائی اسمبلی اللہ وسایا کے بارے میں بھاولپور یونیورسٹی نے اطلاع دی ہے کہ ان کے بی اے کی ڈگری جعلی ہے۔ کل پاکستان مسلم لیگ قاف کے رکن قومی اسمبلی نذیر جٹ نے اعتراف کیا تھا کہ ان کی ڈگری صحیح نہیں ہے اور انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے میں اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگ جو جعلی اسناد حاصل کرتے ہوں یا جعلی سرٹیفکیٹ تعلیمی رکھتے ہوں وہ کیسے قانون بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز شخصیات میں سے ایسی شخصیات بھی ہیں جن کی تعلیمی اسناد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جعلی حیثیت سمجھی جاتی ہے، اور جن تعلیمی اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کا وجود نہیں ہے، اور اس کی اطلاع دنیا کے بڑے بڑے اخبارات دے چکے ہیں۔